مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. دین و دنیا پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان طارق. پوڈ کاسٹ کے آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو کہ ویورز کی پرزور فرمائش پر دوبارہ تشریف لائے ہیں، امیر جماعت اہل سنت صادق آباد مولانا مفتی محمد عثمان سعیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ مفتی صاحب ہماری پہلی جو پوڈ کاسٹ تھی، جو پہلی ایپیسوڈ تھی، اس میں تشریف لائے تھے اور آپ نے ہمیں رونق بخشی. آج پھر ویورز کی کچھ فرمائش بھی ہیں، کچھ سوالات تھے جس کی وجہ سے ہم نے گزارش کی مفتی صاحب سے اور تشریف لائے. مفتی صاحب آج کا ہمارا جو پہلا سوال، مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں آج کل بد اخلاقی، خاص طور پہ گالی گلوچ وغیرہ جو یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو کس طرح روکا جائے، اس کی طرف اگر کچھ آپ بتانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. محمد سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان دوستوں کا، ان ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آپ سے کہا کہ ایک بار پھر مفتی صاحب کو بلائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بد اخلاقی، بد زبانی جس طرح معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، اسے کس طرح روکا جائے، بات یہ ہے کہ بد اخلاقی، بد زبانی کو روکنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور یہ بد زبانی، بد اخلاقی بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. میں تو اکثر حیران ہوتا ہوں کہ کوئی بندہ جاہل جو ہے وہ بد زبانی، بد اخلاقی سے پیش آئے، ہے تو وہ بھی غلط، لیکن پھر بھی سمجھ تو آتا ہے کہ یار یہ بندہ علم و شعور سے دور ہے، اسی لیے بد زبان ہے، بد اخلاق ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، تعلیم یافتہ لوگ بھی بد زبانی، بد اخلاقی کے اندر مبتلا ہیں. یہاں تک کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پر بڑے بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے، باشعور لوگ، بڑی بڑی ڈگریوں والے، وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. بد زبانی، بد اخلاقی ہے. یہاں تک کہ لوگ تو ممبروں پر بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں. تعلیمی اداروں کی صورتحال یہی ہے کہ ہمارا بچہ اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے، ہمارا بچہ کسی بھی ادارے سے پڑھ کے آ رہا ہے تو وہ گالی گلوچ کر رہا ہے، وہ بد زبانی، بد اخلاقی کر رہا ہے. بڑے تحمل سے بھی کی جا سکتی ہو، اس کو بھی بڑے برے انداز سے آج کل تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے اور اس کو روکنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور اس کو روکا اسی طرح جا سکتا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنا لیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر کسی کو گالی نہیں دی، اپنے دشمن تک کو گالی نہیں دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمن تک کو گالی نہیں دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، خلق عظیم کے مالک تھے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گالی گلوچ کا سسٹم ختم ہو جائے اور ہمارے بچے ہیں، ہم ہیں، اور اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں، اچھے کردار کے مالک بن جائیں، تو پھر ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم آپ کی تعلیمات کو دیکھ لیں، آپ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ کس طرح آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ کس طرح آپ کا گفتگو کا رویہ تھا، کس طرح آپ گفتگو کرتے تھے. بچوں کے ساتھ آپ کا کس طرح کا جو ہے وہ پیار محبت تھی، وہ شفقت تھی. بڑوں کے ساتھ آپ کا کس طرح کا رویہ تھا. اگر ہم اسوہ رسول کو اپنا لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ گالی گلوچ، بد زبانی، بد اخلاقی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. مفتی صاحب اس میں پہلی جو وجہ ہوتی ہے نا بد اخلاقی یا بد زبانی کی، اس میں اگر پہلی وجہ کی طرف ہم غور کریں تو غصہ ایک جو ہے ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پہ غصہ جب آتا ہے تو وہ لحاظ نہیں رہتا، یا کہہ لیں کہ زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا، اور وہ جو ہے نا وہ بد اخلاقی بھی آ جاتی ہے، بد زبانی، حتیٰ کہ گالم گلوچ تک بات
پہنچ جاتی ہے. تو غصے کو کنٹرول میں بھی پہلے تو کیا جائے تو پھر ہی ہم اس طرف اگر. جی غصہ ایک فطری عمل ہے جی اور غصے پر کنٹرول کرنا یہ ضروری ہے. غصہ بعض اوقات آ جاتا ہے, بہت سی باتوں پر, بہت سے معاملات میں غصہ آ جاتا ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنا کہ ہم غصے کی حالت میں ہیں تو ہم نے کیا کہنا ہے, کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دو کہ تم اسے اپنے کنٹرول کے اندر رکھو گے. جس طرح آپ نے کہا کہ جی غصے کی حالت میں پھر ہم زبان پر کس طرح کنٹرول رکھیں, آپ نے فرمایا ایک زبان اور ایک تمہاری شرمگاہ. جی فرمایا ان دونوں کی ضمانت تم دو کہ تم اپنی زبان کو گالی گلوچ کے اندر, بد اخلاقی, بد زبانی کے اندر استعمال نہیں کرو گے, صحیح, تمہاری زبان سے کوئی فحش گفتگو نہیں ہوگی. اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی تم ضمانت دو کہ یہ حرام کاموں کے اندر استعمال نہیں کرو گے. بالکل. تو فرمایا تم ان دو چیزوں پر کنٹرول کر لو, ان کے کنٹرول کی ضمانت تم دو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. تو ہم اگر اپنی زبان کو ہی کنٹرول کر لیں جی تو بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں ہماری زبان کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی ایسے. ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں تو بہت سارے مسائل سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زبان کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ, جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی تو ناظرین اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے ایک لائیو کالر کو شامل کرنے کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام شکیل احمد ہے, میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ مجھے شو پہ انوائٹ کرنے کے لیے. جی تو مفتی صاحب سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا سوال مفتی صاحب سے بیسیکلی چاند سے ریلیٹڈ ہے کہ اکثر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہماری جو عید ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے. اکثر سعودیہ کی عید جو ہے وہ پہلے ہو جاتی ہے اور ہماری عید جو ہے اکثر ایک دن بعد آتی ہے. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. اور میرے خیال سے آپ کیا ہمارے مولانا تمام مفتی حضرات کو اس چیز پہ آمادہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں عید ایک دن کرنی چاہیے. میرا دوسرا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے جس کی بیسیکلی کوئی دلیل نہیں ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن سنا ہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ عید والے دن روزہ رکھتا ہے. تو وہی بات کہ وہ شیطان اگر عیدیں دو ہوں گی تو پھر شیطان کون سی عید پہ روزہ رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ میرے دو سوال. جی مفتی صاحب کیا فرمانا چاہیں گے؟ بھائی نے عرض کیا. سلمان بھائی جہاں تک شکیل صاحب کے سوال کا تعلق ہے کہ پاکستان میں اور سعودی عربیہ کے اندر جو ہے وہ مختلف اوقات میں عیدیں ہوتی ہیں, ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا گول ہے, بیضوی شکل کے اندر ہے. جی اور جب دنیا بیضوی شکل کے اندر ہے تو جغرافیائی محل وقوع کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں رات کا وقت ہے, جی تو بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ دن کا وقت ہوگا, کہیں پہ دوپہر ہوگی, کہیں پہ شام ہوگی, کہیں پہ صبح ہوگی. تو جب وقت مختلف ہوتا ہے تو تاریخ بھی مختلف ہوتی ہے. صحیح. جہاں تک پاکستان اور سعودی عربیہ کے حوالے سے ہے کہ چاند کی تاریخ مختلف کیوں ہوتی ہے, تو چاند اسے قمری مہینہ کہا جاتا ہے, چاند والے مہینے کو قمری مہینہ کہا جاتا ہے, اور یہ ہجرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شروع ہوا تو اسے ہجری بھی کہا جاتا ہے. صحیح. تو چونکہ چاند جو ہے وہ زمین کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور جیسی اس کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے تو مہینہ مکمل ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب وقت مختلف ہوتا ہے تو پھر تاریخ بھی مختلف ہوتی ہے. صحیح. اب سعودی عرب کا جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے وقت پیچھے ہے, ہاں جی, اور یہ 2 گھنٹے اس سے آگے ہے. صحیح. تو جب چاند کے دیکھنے کا وقت آتا ہے تو جب ان کا سورج اپنا غروب آفتاب کا وقت 2 گھنٹے ہمارے بعد ہے, تو جب چاند کی پیدائش ہوتی ہے تو چونکہ ہمارا وقت آگے جا چکا ہوتا ہے فلہذا ہمیں نظر نہیں آتا. جی, وہ چونکہ 2 گھنٹے پیچھے جو ہے ان کا وقت, ہاں جی, تو اس حوالے سے چاند کی پیدائش ہو چکی ہوتی ہے
اور انہیں آسانی کے کچھ ساتھ علاقوں میں نظر آ ہو جاتا چکی ہے۔ ہوتی ہے پیدائش اور ہاں کچھ جی، علاقوں میں جس کی کیونکہ وجہ وہ سے پیچھے جو ہوتا ہے، ہاں جی ان کا وقت تو پیچھے جو ہوتا ہے، اور اگلے دن میں وہ پھر ہمیں وہ وہاں دکھائی دے اعلان رہا کر ہوتا ہے۔ دیتے ہیں کہ جی ہمیں چاند نظر آ گیا۔ صحیح ہے 2 گھنٹے کا وقفہ جو ہے درمیان میں فرق جو ہے، تو اس حوالے جی، سے اس وہاں میں پہ جیسے آپ نے بتایا ایک فرق ہے، لیکن اس میں شکیل بھائی کا پوچھنا یہ بھی تھا کہ کیا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تمام علماء اکرام پوری دنیا کے متفق نہیں ہو سکتے اس پہ؟ نہیں، یہ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ اب رات ہے، تاریخ اور ہے، جی جہاں پہ دن ہے وہاں پہ تاریخ اور ہے، اچھا تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک تاریخ ہو جائے، یہ تو ناممکن ہے اور نا جی۔ اسلامی تاریخ مغرب کے وقت سے میرے خیال میں جی تبدیل جی، ہوتی ہے، مغرب کے اور وقت جبکہ سے جو دوسری ہے جو وہ تاریخ ہے ساڑھے رات 12 جی بجے جی کے جی بعد جو ہے وہ تبدیل صحیح ہوتی ہے۔ صحیح تو جس طرح وقت کے بدلنے سے جو ہے وہ انگریزی تاریخ ایک جگہ پہ تو پوری دنیا میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، جی جی فلہٰذا وقت کے بدلنے سے، دن اور رات کے بدلنے سے ہاں جی اسلامی تاریخ بھی پوری دنیا میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ جی البتہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کرام متفق ہو جائیں، جس طرح پشاور میں ہوتا ہے کہ وہ جو ہاں جی ایسے ہی اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایک جی عید ہو، باقی پوری دنیا میں ایک ساتھ عید ہونا ناممکن ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک سوال اور انہوں نے کیا جس کا یقیناً مجھے بھی حوالہ کہیں دیکھنے میں ملا تو نہیں، کہ یہ عید والے دن جو شیطان کا روزہ ہوتا ہے، کوئی اس سے ریلیٹڈ کیا آپ؟ سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، اچھا وہ کوئی بھی اچھا عمل شیطان نہیں کرتا، تو یہ بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے۔ ان کا یہی پوچھنا تھا ٹھیک کہ ہے نا، کون سی عید وہ پہ؟ یہ بالکل بے اچھا، بنیاد اچھا، اور من گھڑت بات ہے۔ صحیح شیطان جو ہے وہ روزہ بالکل نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی اچھا عمل کرتا ہے، بلکہ صحیح شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے عمل سے روکے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے تو نا جی؟ وہ ایک جو سننے میں آتا ہے کہ جی عید والے دن جو ہے روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ ہاں، منع اس لیے ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس کو اس سے منسوخ کیا جاتا ہے کہ جی شیطان کا روزہ ہاں وہ غلط ہے۔ اچھا ہاں، وہ خوشی کا دن ہے، کھائیں پیئیں، جی ٹھیک ہے نا، خوشیاں منائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ شکر ادا کریں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ خوشی کا دن عطا کیا ہے۔ باقی اس کے اندر جو ہے وہ شیطان والی بات بالکل ہی نہیں ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ہمارے جو لائیو کالر تھے ان کو بہت ہی مثبت جواب مل چکا ہوگا۔ جی تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جی تو بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید۔ بریک کے بعد ویسے تو ہمارے کو ہوسٹ عبدالرافع بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عبدالرافع بھائی، کیا حال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سلمان بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ اور ایک بار پھر سے خوش آمدید دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں۔ اور آج ہمارے مہمان ہیں مفتی عثمان سعیدی صاحب۔ ایک بار پھر بالکل، جیسا کہ ہماری پہلی ایپیسوڈ کے اندر بھی مفتی صاحب ہمارے مہمان خصوصی تھے، اور آج میں ایک دفعہ پھر مفتی صاحب کو بھی دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ مہربانی مہربانی عبدالرافع بھائی، مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی مفتی صاحب، جیسا کہ سلمان بھائی کے ساتھ آپ کا سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو میں بھی ایک آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر آج کل اگر ہم دیکھیں تو ایک پیری مریدی کا جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے وہ کافی عام ہے، تو ہمارے معاشرے میں اگر میں ایک عام سا ایک مسلمان ہوں، ایک شہری ہوں، تو مجھے کس طرح پہچان ہوگی کہ میں کس پیر کے ساتھ اپنا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر سکتا ہوں، یا میں کیسے پہچان کر سکتا ہوں کہ کون جعلی پیر ہے اور کون اصلی پیر ہے؟ جی عبدالرافع بھائی، جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ پیری مریدی ایک بہت ہی اچھا سلسلہ اور طریقہ ہے روحانیت حاصل کرنے کا اور اللہ اور اس کے رسول کے قرب حاصل کرنے کا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح ہر جہاں بھی جائیں 1 نمبر 2 نمبر معاملات چل رہے ہیں، تو پیری مریدی کے سلسلے میں بھی اسی طرح ہے کہ 2 نمبر پیر، جعلی پیر، جاہل پیر بہت ہی زیادہ عام ہو چکے ہیں۔
اور جس کی وجہ سے ایک عام انسان وہ خود پریشان ہے کہ یار میں اب کسی کا مرید ہونا چاہتا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جس کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں، جس کی صحبت اور نسبت حاصل کر رہا ہوں، وہ جعلی پیر ہے یا اصلی پیر ہے؟ تو اس کا آسان سا ایک حل میں آپ کو بتاتا ہوں، طریقہ کار وہ یہ ہے کہ پیر کا مقصد یہ ہے کہ بندہ رہنما چنتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ میں نے اس کے پیروی کرنی ہے اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے آخرت کے جو ہے وہ معاملات آسان کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے اب صورتحال یہ ہے کہ بندہ کنفیوز ہو گیا، ہر طرف جو ہے وہ دو نمبر ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ افیون پیتا ہے، کہیں چرس ہے، بلکہ بعض مزارات پر بھی انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کا صحیح حل یہی ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ پتہ کریں کہ جعلی پیر ہے یا اپنا اصلی پیر ہے۔ تو پیر کے لیے لازم ہے، پہلی بنیادی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیر کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، صحیح، اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو۔ مفتی صاحب بالکل، ظاہر تو جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ہمیں باطن کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ اس کا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طرح اس کو پرکھ سکتے ہیں؟ جی شریعت نے ہمیں ظاہر کو دیکھنے کا حکم دیا ہے، باطن کی طرف جو ہے وہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ اس کے باطن کو دیکھو، اور ہمارے پاس کوئی آلہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے باطن کو، اندر کو جو ہے وہ جانچ سکیں۔ تو ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، قرآن پاک پڑھتا ہو، اس کی زندگی قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر جو ہے ہم اس کی نسبت اور صحبت حاصل کر سکتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا پابند ہے، شریعت کے احکامات کا پابند ہے، جس کی ظاہری شکل و صورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے، داڑھی سجائی ہوئی ہے، لباس بھی الحمدللہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہے، اس کے معاملات سنت رسول کے مطابق ہیں، تو جو ظاہر اس کا شریعت کے مطابق ہے۔ تو جو شخص ایسا آپ کو نظر آ جائے کہ جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے، دین اسلام کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تو فلہذا وہ بندہ جو ہے مومن کامل ہے، اس کی نسبت اور صحبت جو ہے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، بالکل ایک مثبت جواب۔ مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں اور کرنا چاہوں گا، آپ نے جو مزارات کی بات کی کہ وہاں پہ اکثر ہنگی اور چرسی اور اس طرح کے جو پیشہ ور لوگ جو وہاں پڑے ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کا کیا حل ہے؟ اکثر ان کی وجہ سے جو ہے وہ بات عام ہوئی ہے کہ مزارات پہ جانا شرک ہے یا قبروں پہ جانا شرک ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ جی مزارات پر جانا شرک نہیں ہے، مزارات کی حاضری ناجائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ مزار پر جاتے ہیں، آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی آپ سوال کریں گے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں گے۔ آپ رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اس کے اندر پھر کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اولیاء کرام کا، انبیاء کرام کا ہم جو ہے وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہر صورت کے اندر چاہے مال مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، جو کچھ مانگنا ہے ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض جوہلا وہاں پہ جا کر مزارات پر جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو مزارات پر جھکنا بھی ناجائز ہے، جھکنا بھی ناجائز ہے، مزارات پر سجدہ کرنا وہ تو حرام ہے، اور وہ شرک کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ اگر وہ اسے معبود سمجھ کے ہو۔ جی میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ مزارات پہ جاتے ہیں تو وہ قبر کا طواف کر رہے ہیں یا سجدے کر رہے ہیں، بوسے لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات یہ ہے کہ چاہے کسی بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کی قبر ہو، مزار ہو، تو نہ سجدہ جائز ہے اور نہ طواف جائز ہے۔ صحیح، میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ جی تو جھکنا تو یہ پیچھے کی بات ہے، اور آگے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، طواف کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ جاہلانہ کام ہے،
اور اس سے جو ہے بلکہ میں تو اکثر و بیشتر اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ قبروں پر جائیں، مزارات پر جائیں، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ دور سے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور سارے معاملات اللہ کے سپرد کریں اور اللہ سے ہی مانگیں۔ نہ طواف جائز ہے، نہ جھکنا جائز ہے، نہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا کہ ہاتھ لگانا قبر کو یا چومنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ادب کے خلاف ہے۔ صحیح ماشاءاللہ، صحیح ہو گیا۔ چلے ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس میں رہنمائی فرمائی اور اللہ آپ کو بہت سلامت مہربانی۔ رکھے۔ بہت شکریہ عبدالرافع بھائی، آپ کے پوڈ کاسٹ میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر جی ملتے ہیں۔ جی یہ تھے جناب ہمارے کو ہوسٹ عبدالرافع بھائی جو کہ ہمارے ساتھ آن لائن تھے اس وقت لاہور سے۔ جی تو مفتی صاحب آج کا آخری سوال، جیسے کہ ہم آپ کے ساتھ جب بھی سیشن ہوتا ہے تو معاشرتی معاملات پر ہم گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ معاشرتی جو معاملات ہیں ان کا کچھ اس میں حل تلاش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں نفرت اور یہ عدم برداشت اور اس طرح کی صورتحال بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ نفرت کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم محبت کریں۔ ہاں جی۔ اور محبت کس طرح کی جائے گی کہ ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ ہم سے بڑا ہے، اس کا ادب کریں، احترام کریں، یہ چھوٹا ہے تو ہم اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ ہم اپنے رشتوں کو جب پہچاننا شروع کر دیں گے نا، رشتوں کی پہچان جب ہمیں ہو جائے گی اور ان کا احساس ہو جائے گا، اصل چیز ہے احساس، جی رشتوں کی پہچان اور احساس ہونا، جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو برداشت بھی آ جائے گی کہ یہ میرے والد ہیں، میں نے ان کی بات کو برداشت کرنا، یہ مجھ سے بڑے ہیں، یہ میرا کوئی بھی رشتہ دار ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، تو اس کی بات کو برداشت کریں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رشتوں کی پہچان اور احساس جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون ہوگا، پھر یہ عدم برداشت والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جب محبت شروع ہو جائے گی تو نفرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ امن بانٹتا ہے، محبت بانٹتا ہے، تو محبت کریں، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کیا پتہ کہ کب ہمارا جو ہے وہ آخری وقت آ جائے تو لوگ ہمیں دنیا کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے نہیں پہچانیں گے اور نہیں یاد کریں گے، یاد کریں گے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو جاری ساری تھی مفتی محمد عثمان سعیدی صاحب کے ساتھ، جن کے ساتھ اکثر ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو معاشرتی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج کے اس پوڈ کاسٹ سے میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا، اور مفتی صاحب آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح انشاءاللہ دوبارہ سے بھی ہمیں پوڈ کاسٹ بنانے کا موقع ملا تو ہم ضرور اسی طرح بیٹھیں گے۔ ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا آج کے پوڈ کاسٹ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم